بالکل آج میں پہنچا ہوں کراچی کے اندر رہنے والی بھائی کمیونٹی کو ایکسپلور کرنے کے لیے. یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا حضرت القدیس بھائیاں. دیکھیے بہائی ایک تو سب سے پہلے بہائی کیلنڈر ہے. بہائی جو ہے سال وہ 19 مہینوں پر مشتمل ہے اور ہر مہینہ 19 دن پر ہے. کوئی بھی جوان آزاد ہے وہ جس سے چاہے وہ شادی کر لے، لیکن اس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم بہائی قانون ہے کہ جب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر لیں تو اس کے بعد والدین کی رضامندی بہت ضروری ہے. السلام علیکم جی، اور ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید. امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے ہم لوگ بھی جی بالکل خیریت سے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. جس طرح آپ کو پتہ ہے میں آپ کو اپنی اکثر ویڈیو میں کراچی کے اندر رہنے والی مختلف کمیونٹی، مختلف ریلیجن کے اوپر ویڈیو دکھاتے رہتا ہوں، ان کا ٹریڈیشنل، ان کے لائف اسٹائل، ان کے کھانے، یہ سب دکھاتے رہتا ہوں. بالکل اسی طرح میں اس وقت آ گیا ہوں کراچی کے گرو مندر کے اندر. میرے پیچھے آپ کو ایک کمیونٹی سینٹر نظر آ رہا ہوگا، اس کے پیچھے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا بھائی ہال. بالکل آج میں پہنچا ہوں کراچی کے اندر رہنے والی بھائی کمیونٹی کو ایکسپلور کرنے کے لیے، جن کی کراچی کے اندر تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن پورے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر ان کی ایک بڑی آبادی رہتی ہے، جو کہ ایران سے مائگریٹ ہو کے پاکستان کے اندر آئے تھے اور پاکستان کے اندر رہتے ہیں. اندر چلوں گا. آج ہمیں یہاں پر خصوصی طور پر انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر فراد مشروقی صاحب نے، جن کی خصوصی دعوت پر آج ہم یہاں پر آئے اور اندر چل کے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور کمیونٹی سینٹر میں جاتے ہیں، اندر سارا کچھ دکھاتے ہیں آپ کو. آپ میری ویڈیو کے اینڈ تک رہیے گا. میں اپنی ویڈیو شروع کرتا ہوں. کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ عمر سے وہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے سماج کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم بالغ ہوں، ہماری یہ یقین ہے کہ ہم 15 سال کے بعد ہم بلوغت حاصل کر لیتے ہیں. اس سے پہلے ایک فرد کے اندر جتنی بھی صلاحیت ہے اس کو وہ دوسروں کی بہتری اور دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے. اور ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ یہ صرف بہائیوں تک محدود نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یقین ہے کہ اس دنیا میں ہم سب کسی ایک مقصد سے آئے ہوئے ہیں اور بہت ضروری کہ ہر کوئی اس مقصد کو حاصل کرنے میں سب ساتھ میں مل کے ہم کام کرے. 5-6 بھائی اگر بہت اچھے ہم بن بھی جائیں گے تو اس سے دنیا کے حالات نہیں ٹھیک ہوں گے. بہت ضروری یہ ہے کہ ہم کس طرح سے جہاں پہ بھی ہم رہ رہے ہوں، اس سے قطع نظر کہ ہم کس مذہب، کس بیک گراؤنڈ سے ہمارا تعلق ہے، ہم سب مل کے اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنی اوور آل دنیا کو ایک بہتر بنانے میں ہماری کنٹریبیوشن ہو. اور یہی ویژن ہے حضرت بہاءاللہ کا. حضرت بہاءاللہ جس نظریے سے آئے کہ کس طرح سے ہم اللہ کی جو بادشاہت ہے یا جو دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کا جو ایک ہدف ہے ہم اس کو حاصل کر سکیں، اور اس کے لیے تربیت بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے جو مختلف پروگرامز ہیں بچوں سے شروع ہوتا ہے اور نوجوانوں تک چلتا ہے. ابھی یہ پروگرامز پوری دنیا میں صرف بہائی نہیں، لیکن ان کے جو پڑوس، دوست، ہم سب کو اس میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں اور سب کو اس میں دعوت ہے کہ وہ مل کے اپنے سماج کو کس طرح سے ہمارے ساتھ بہتر ہو. تو بیسکلی میں اس پوزیشن پہ نہیں ہوں کہ اس کے بارے میں کمنٹ کروں، لیکن جو آپ کا جو سوال تھا کہ اگر کوئی مشکلات نہیں، ایز فار اس طرح کے کوئی بھی ایشوز ہمیں بہائی ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی فیس نہیں کیا. الحمدللہ لوگ بہت اوپن ہیں، بہت رسپیکٹفل ہے، اینڈ جنرلی ہم بھی یہ سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے سب کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ہم کام کریں. اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم دوسروں کی اسٹرینتھس پہ دیکھیں، ان چیزوں پہ فوکس کریں جو ہمیں یکساں ہے. چیزیں بہت ساری الگ الگ بھی ہیں، ظاہر ہے. ہم ابھی جب صبح کو دعائے جلسے میں بھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ ہم اس دنیا میں ہم سب ایک نہیں ہیں، یعنی ایک ان اے سینس کہ ہم سب مختلف ہیں. ہمارے یہ تنوع میں ہی خوبصورتی ہے اس دنیا کی. لیکن بہت ضروری وہ چیز جو ہمیں ایک کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا جو پیام ہے، جو کلام الہی ہے، اس پہ ہم فوکس کریں اور مل کے کس طرح سے ہم دوسروں کے ساتھ بھی اس چیز پہ ہم فوکس کریں جو ہمیں ایک کر رہا ہے. کیونکہ اگر ہم کسی کی ایک یعنی جو چیز ہمیں الگ ہے اس میں جائیں گے تو وہ ہمارے بیچ میں تنازع کا سبب بن سکتا ہے. کوئی بھی جوان آزاد ہے وہ جس سے چاہے وہ شادی کر لے، لیکن اس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم بہائی قانون ہے کہ جب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر لیں تو اس کے بعد والدین کی رضامندی بہت ضروری ہے. سب سے امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کس طرح سے جس مقصد سے ہم اس دنیا میں آئیں کہ اپنا آپ کو ایک بہتر انسان بنائیں اور ساتھ ساتھ اپنی سماج میں جو کایا پلٹ کی ہم کوشش کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم دنیا کے حالات کو بہتر بنانے میں شاید ناکام رہیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے اس مقصد کو حاصل کریں اور کس طرح سے دوسروں میں امید ہم اجاگر کر سکیں، کیونکہ امید کی سب سے بڑی ضرورت ہے آج کی دنیا میں.
अच्छा जी, हम लोग भाई हॉल के अंदर आ गए। हमारे साथ डॉक्टर फरहाद मशीकी साहब है, जिन्होंने आज हमें इनवाइट किया था। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। भाई कम्युनिटी सेंटर के अलावा और भाई रिलीजन के अलावा सारी कुछ मालूमात उनसे जानते हैं और आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले अपना थोड़ा तारुफ कराइएगा। मेरा नाम डॉक्टर फरहाद मशरकी है और मैं बहाई हूँ, और ये हमारा बहाई कम्युनिटी सेंटर है जो गुरु मंदिर पे वाक़ है। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ, आज आप तशरीफ़ लाएँ, हमारी खुश नसीबी है। अच्छा सर, हम साथ साथ थोड़ा चलते भी रहते जी, हैं। बिल्कुल। मुझे थोड़ा बहुत ये बताइएगा, ये भाई कम्युनिटी सेंटर जो है ये कौन से सन में बना था पाकिस्तान के अंदर? ये बहाई जो सेंटर है ये 1930 यानी उस वक्त बरसगीर था, तो उसी 1930 में ये इसकी ज़मीन खरीदी गई और फिर 1932 में इसको बनाया गया। और आप इसका अगर स्ट्रक्चर देखें, ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, यानी ये प्री पार्टीशन का स्ट्रक्चर है और ये पत्थर का बना हुआ है और बड़े खूबसूरत ये एक बिल्डिंग है। और जो लोग आते हैं इसको देख कर बड़ा इनको अच्छा लगता है, इनको बड़ा पसंद आता है। अच्छा सर, मुझे थोड़ा बहुत ये बताइएगा भाई रिलीजन के ऊपर, ये रिलीजन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इनका क्या बिलीफ सिस्टम है, नमाज रोज़े होते हैं किस तरह से होते हैं, महीने कितने होते हैं, इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत डिटेल बताइएगा। जी, बहाई दीन 1844 ईरान के शहर शिराज में इसका शुरू होता है। जी जी हज़रत सैयद अली मोहम्मद जो बाद में बाप का लक़ब इख्तियार करते हैं, जी। वो मुबशर अमर बहाई है, और वो उनका दावा ये होता है कि एक बहुत बड़ा ज़हूर होने वाला है जिसको मन यज़रुल्लाह कहते हैं। ये हज़रत बहाउल्लाह की आमद की खुशखबरी देते हैं। जी जी। और फिर उसके बाद ईरान से फिर ऐसे ऐसा पूरी दुनिया में ये बहाई दीन फैलता है। जिस तरह खुदा का एक मंशा, एक मंसूबा होता है, खुदा का एक प्लान होता है। और बहाई दीन जो है वो 3 वहदानियत पे उसका ईमान है। सबसे पहले हम वहदानियत इलाही पे हमारा ईमान है कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद और कोई शरीक नहीं है। हम कहते हैं कि जितने भी अदियान दुनिया में तशरीफ़ आए हैं दुनिया में, वो सब ने मोहब्बत, उल्फत और भाईचारे का पैगाम दिया है, यानी हम वहदत अदियान की बात करते हैं। और तीसरा हम कहते हैं कि इंसान भी एक है, वहदत इंसानियत की हम बात करते हैं कि हम सब एक ही मिट्टी से पैदा हुए हैं। अच्छा सर, मुझे थोड़ा बहुत ये बताइएगा भाई रिलीजन के अंदर नमाज रोज़ा इनका क्या कॉन्सेप्ट है, कितनी टाइम पढ़ी जाती है और किस तरह से पढ़ी जाती है? देखिए, बहाई एक तो सबसे पहले बहाई कैलेंडर है। बहाई जो है साल वो 19 महीनों पर मुश्तमिल है और हर महीना 19 दिन पर है। ठीक है। जो आखिरी बहाई महीना है ये 2 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च तक जाती है। ये हमारे रोज़ों का महीना है, ये फिक्स होते हैं। और रोज़े उसी तरह होते हैं, सुबह सहरी और शाम इफ्तारी, यानी तुल आफ्ताब से पहले आप सहरी करें और शाम को मगरिब पे आप इफ्तारी करें, और पूरे दिन खाने पीने की ममानियत है। तो जब ये एक रूहानी अमल है जो हम करते हैं, और फिर उसके अलावा जो है दुआ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर सुबह हर शाम कलाम इलाही की तलावत होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा नमाज़ें भी हैं, जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं ये इनफरादी होती है, जो आप अपने टाइम पे घर में आप खुदा के साथ राज और न्याज करें। अच्छा सर, मुझे थोड़ा बहुत ये बताइएगा भाई रिलीजन के अंदर हराम और हलाल का क्या कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा मुझे ये बताइएगा नमाज जो पढ़ते हैं किस तरफ मुँह करके पढ़ी जाती है नमाज, इस तरह से मुझे थोड़ा बहुत बताइएगा। देखिए, सबसे पहले नमाज तो हज़रत बहाउल्लाह का रोज़े मुबारक है, वहाँ उस तरफ हम मुँह करके, किबला हमारा वो है, हम वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। और दूसरा है कि बहुत सारी चीज़ें हराम है दीन बहाई में, जैसा नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करना हराम है जी। जैसा शराब नोशी और जो भी नशावर वो हराम है। और बाकी चीज़ें सब जो खुदा की जितनी नेमतें हैं वो सब हलाल है हमारे लिए। और हम ये भी है कि जो सियासत में हिस्सा लेना हमारे लिए ममनू है और हराम है, हम इसमें सियासत में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन जिस मुल्क में हम रहते हैं हम उसके मुल्क के वफादार और मुती होते हैं। अच्छा सर, मुझे थोड़ा बहुत ये बताइएगा, बहुत सारे लोग हैं जिनको पाकिस्तान में रहते हैं भाई रिलीजन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, जिनको हज़रत बहाउल्लाह के बारे में नहीं पता, तो मुझे थोड़ी बहुत हज़रत बहाउल्लाह और हज़रत बाप जो थे जिन्होंने आपने जिनके बारे में बताया, उनकी थोड़ी बहुत लेगेसी बताइएगा भाई रिलीजन के हवाले से, कब ये स्टार्ट में आया, और जो आपने बताया कि जो जुल्म सितम भाई रिलीजन के ऊपर हुए हैं, उनके जो पैरोकार थे उनको शहीद किया गया, उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत बताइएगा। देखिए, हज़रत बाप का जो ज़हूर है वो 1844 में होता है और ईरान के शहर तेहरान में। और ये तारीख़ है अदियान में हम देखते हैं कि जब भी किसी पैगंबर या मज़हर ज़हूर इलाही का ज़हूर होता है तो उस पे जुल्म और सितम का जो एक सिलसिला वो शुरू हो जाता है। ये हर दीन में हमने देखा है। जी जी। इसी तरह हज़रत बाप को भी कैदोबंद रखा जाता है और 1844 से 1850 तक उनको मुख्तलिफ ईरान के मुख्तलिफ शहरों में उनको कैद किया जाता है और फिर आखिर में 1850 में उनको शहीद किया जाता है तबरेज़ में। उसके बाद 1852 में हज़रत बहाउल्लाह का ज़हूर होता है तेहरान में, और फिर उलमाए वक्त और हुकूमत वक्त उनको ईरान से जलावतन करके इराक़ की तरफ और फिर इराक़ से
قسطنطنیہ اور ادرنا اور پھر آخر کار عکا میں ان کو جلاوطن کیا جاتا ہے. 40 سال تک وہ قید و بند میں رہتے ہیں, ظلم و ستم ان پہ ڈھائی جاتی ہے. لیکن کیونکہ خدا کا ایک منصوبہ ہوتا ہے, خدا کا پلان ہوتا ہے, خدا کا ایک منشور ہوتا ہے کہ وہ اس کا کلام پوری دنیا میں پھیلے, تو حضرت بہاءاللہ کا پیغام پوری دنیا میں پھر پھیلتا ہے اور پوری دنیا نسل انسان اس پیغام کو سنتے ہیں. اچھا سر, مجھے تھوڑا بہت یہ بتائیے گا بھائی ریلیجن میں آخری رسومات کے اندر کیا بلیف ہے, آخری رسومات کس طرح ادا کی جاتی ہے, ان کو کب دفنایا جاتا ہے, یا جو نماز جنازہ ہوتا ہے, اس طرح سے مجھے تھوڑا بہت بتائیے گا. جی, بہائی دین میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے جی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جسم کیونکہ روح کا گھر ہے, اس کو بہت زیادہ اس کا احترام کیا جائے, اور ہم اس کو غسل دیتے ہیں, کپڑے میں لپیٹ کر صندوق میں رکھ کے پھر پکی قبر میں اس کو دفناتے ہیں. اچھا سر, ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اس کے بارے میں مجھے بتاتے ہیں. مجھے ایک نشان نظر آ رہا ہے, یہ آپ کا ہولی سمبل ہے. یہ اسم اعظم ہے. جی جی. یہ ایک سمبل ہے جس کو ہم اسم اعظم کہتے ہیں, اور یہ ڈینوٹ کرتا ہے خدا کی دنیا, انسان کی دنیا, اور بیچ میں جو آپ بے دیکھتے ہیں یہ پیغمبر, یعنی خدا اور انسان کو جوڑنے کا جو واحد ذریعہ ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے, جو خدا کی طرف سے ایک مقدس شخص کو مامور کیا جاتا ہے, اور وہ حکم الہی جو انسان تک پہنچاتا ہے. اچھا سر, بھائی ریلیجن کے اندر تہوار کون کون سے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں؟ بہائی دین کے اندر مختلف تہوار ہیں. جو روزوں کے بعد کا جو عید ہے ہم اس کو عید نوروز کہتے ہیں, اور بہائی کیلنڈر بھی 21 مارچ سے شروع ہوتا ہے, نوروز کے دن سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جو حضرت بہاءاللہ جس دن ظہور فرمایا, حضرت باب کا ظہور ہے, بعثت جس کو ہم کہتے ہیں, حضرت باب اور حضرت بہاءاللہ کے جو میلاد کے دن ہیں, یہ سب ہمارے تہواروں میں آتے ہیں. اچھا سر, مجھے تھوڑا بہت یہ بتائیے گا شادی بیاہ میں کس طرح کا آپ کا جو ہے شادی میں بلی سسٹم ہوتا ہے, شادی وغیرہ کی تقریبات کس طرح سے ہوتی ہے, کیا کوئی بھائی کسی غیر مسلم میں یا کسی نو مسلم کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, اور نکاح وغیرہ آپ لوگوں کیا کس طرح سے ہوتا ہے؟ جی, بہائی دین میں شادی جو ہے وہ 18 سال کے بعد اجازت ہے, اور ہم کسی کے ساتھ بھی شادی ہماری ہو سکتی, کسی بھی مذہب کے ساتھ, کسی بھی مذہب کے لوگوں سے شادی ہم کر سکتے ہیں. اور اس میں نکاح ضروری ہے کہ نکاح پڑھی جائے, اور نکاح اور رخصتی ایک ہی دن ہوتا ہے. اچھا سر, تھوڑا اس کی تاریخ کے بارے میں بتائیے گا, کب بنا تھا؟ یہ 1932 میں یہ بہائی ہال, جی 1932, یہ پارٹیشن سے پہلے یہ بہائی ہال بنایا گیا. اچھا سر, تھوڑا لائبریری کی طرف چلتے, کیونکہ وہاں پر آپ نے بہت زیادہ ایسی نایاب تصویریں دکھائی جو کہ شاید لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی بھائی ریلیجن کے حوالے سے. جی ہاں, یہ ایک لائبریری ہے یہاں پر, اور اس میں بہائی کتابیں بھی ہیں, اس میں دوسرے مذاہب کی کتابیں بھی ہیں, ایز اے ریفرنس لائبریری ہے. جی اور یہاں پر آ کے کوئی اس کو بیٹھ کے پڑھنا بھی چاہے تو پڑھ سکتا ہے. جی, اور اس میں پھر کچھ تصاویریں جو پہلے جو بہائی جو پاکستان میں موجود تھے ان کی تصاویر لگائی گئی ہے. اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں بھائی کو ریلیجن کی پاکستان کے اندر کیا تاریخ ہے, کب مائگریٹ ہو کر آئے, تو ایران کے کون سے حصوں سے, تو وہ کیا ہے سر؟ ہاں, ایران کے مختلف شہروں سے بہائی اس وقت آئے تھے, اور پھر یہاں کو پاک و ہند کے بھی کافی بہائی موجود ہے, آپ اس تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں. جی جی, یہ ساری اسی وقت کی تصاویر ہیں. یہ سب پرانی تصویریں ہیں, اور یہ تصویریں جو آپ دیکھتے ہیں اس میں زیادہ تر پاکستانی ہیں. اچھا اچھا, جی ہاں, زیادہ تر پاکستانی ہے, کچھ اس میں جو ایران سے. یہ جی آپ کو لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہوگا, جوانان عزیز کراچی. ہاں, یہ کچھ یوتھس کے تصاویر ہیں, اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو کپڑے جس طرح پہنتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ پرانا تصویر بہائی ہال کا ہے, جب پہلے کس طرح, یہ کراچی والا پہلے کس طرح کی زمین تھی اور کس طرح اس کو تعمیر کی. اچھا صحیح ہے, بھائی سینٹر کراچی کے علاوہ اور کون سے شہروں میں پاکستان کے تقریباً سب بڑے شہروں میں موجود ہیں, جہاں جہاں بھائی کمیونٹی جی, جیسے آپ شروع کریں پشاور میں ہے, راولپنڈی, اسلام آباد, لاہور, اس کے بعد حیدرآباد میں ہے. اچھا سر, مجھے آپ نے ایک اور بڑی اچھی بات بتائی تھی بھائی کمیونٹی سینٹر یا بھائی ریلیجن کے حوالے سے, کہ کوئی بھی چاہے آپ کی ہولی سائٹ ہے, ورشپ پلیس جہاں پہ آپ کی عبادت وغیرہ ہوتی ہے, وہاں پر آ کے اپنی عبادت بھی کر سکتا ہے, اور چاہے وہ کوئی کسی بھی مسلک کا ہو یا کسی بھی مذہب کا ہو, آپ کی دعاؤں میں شریک بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں بالکل, دیکھیں یہاں جیسا کراچی میں پہلا سنڈے کو صبح 8 بجے یہاں پر ایک دعائیہ جلسہ ہوتا ہے, اس میں سب کو انوائٹ کرتے ہیں, اور ہر کوئی آ کے اپنے طریقے سے دعا کر پڑھ سکتا ہے. ویسے بھی یہ کمیونٹی سینٹر میں آ کے دعا کر سکتا ہے, یہ تو ہمارا کمیونٹی سینٹر ہے. لیکن کچھ جو ہے وہ بہائی ہاؤسز آف ورشپ ہے, جس کا مشرق الاذکار کہتے ہیں, وہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہے. تو وہاں پر یہ جو بہائی ہاؤس آف ورشپ ہے, اس کا کنسیپٹ یہ کہ کوئی بھی مذہب کے ماننے والے کوئی بھی جا کے وہاں پر بیٹھ کے اپنے طریقے سے عبادت کرے. اچھا, آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں پر جو ہولی سائٹ ہے, جو ورشپ پلیس ہے, وہاں پر 9 دروازے ہوتے ہیں, تو 9 کا کیا کانسیپٹ ہے بھائی ریلیجن کے اندر؟ دیکھیں 9 کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب حروف ابجد کے حساب سے یہ بہا
جو جس کو ہم کہتے ہیں سب سے اسم اعظم ہے بہا یعنی نور یعنی خدا. جی. تو سب سے بڑا نام تو خدا کا ہی ہے اسم اعظم, اور 9 جو ہے وہ سب سے بڑا, جو نمبروں میں 9 سب سے بڑا ڈیجٹ ہے. تو سب سے بڑا نام بھی اللہ ہے, 9 اس کو حروف ابجد کے حساب سے وہ 9 بنتا ہے. جو بہائی ہاؤس ورشپ ہے اس کے 9 دروازے ہوتے ہیں. 9 دروازے مطلب ہے یہ 9 میجر ریلیجن, جو 9 بڑے مذاہب دنیا میں ان کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہر دین کے ماننے والے آ کے اس میں اپنی عبادت کریں. جی. یعنی اور آپ نے مجھے ایک اور چیز بتائی تھی کہ بھائی جو ریلیجن ہے اس کا جو پہلا مقصد ہوتا ہے, بنیادی مقصد امن کے لیے کام کرنا, انسانیت کے لیے کام کرنا. دنیا میں جہاں جہاں بھوک افلاس ہے, مساکین ہے, ان کی مدد کے لیے بھائی ریلیجن جو ہے پیش رہتا ہے. جی ہاں بالکل. ہم تو دیکھیں سب سے پہلے ہم بولتے ہیں کہ کیونکہ اللہ نے دین اس لیے بھیجا کہ انسان کو متحد کرنے کے لیے, بالکل دین متحد کرنے کے لیے آتا ہے. اور بہائی دین آج اس دنیا میں جو ہے نا اتحاد کا پیغام لاتا ہے. اور دین بہائی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم سب مل کر نسل انسانی کو بچائے, نسل انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے اور دنیا میں امن قائم ہو جائے. یہ دنیا میں جتنی بھی تعصبات ہیں, جتنی بھی نفرتیں ہیں, سرد میری ہے, دنیا میں ختم ہو جائے اور نسل انسانیت متحد ہو جائے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا جس طرح اسلام کے اندر 72 فرقے ہیں, اسی کی طرح اور بھی جتنے بھی ہندو مذہب ہے یا بدھ مذہب ہے یا جوئش مذہب ہے, اس کے اندر مختلف فرقے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ملا ہوتے ہیں, ہر مذہب کے کوئی نہ کوئی ملا پنڈت اس طرح کے ہوتے ہیں جس کو لوگ فالو کرتے ہیں. تو کیا بھائی ریجن کے اندر بھی اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے یا کوئی کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے جہاں پہ خصوصی عبادت ہوتی ہے؟ نہیں, دین بہائی میں کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ واحد دین ہے دنیا میں جس میں کوئی فرقہ نہیں ہے. دین بہائی میں کوئی مولوی, پنڈت, پادری, پریسٹ نہیں ہے. یہ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جس دین میں جب فرقے نہیں ہے تو اس میں پریسٹ ہوڈ بھی نہیں ہوتا ہے یا کوئی بڑا ایک شخص نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں پورے ایک تشکیلاتی نظام ہے جس کو ہم ایڈمنسٹریٹو باڈی کہتے ہیں. یہ ہر شہر کی سطح پر ہم اس کو محفل روحانی محلی کہتے ہیں اور ملک کی سطح پر محفل روحانی ملی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایڈمنسٹریٹو باڈیز ہے جو 9 ممبرس پر مشتمل ہوتا ہے. ہر سال یہ الیکٹ ہوتے ہیں اور بہائی الیکشنز الگ ہوتے ہیں. یہ بالکل خفیہ الیکشنز ہوتے ہیں اور یہ انوائٹڈ ہے کہ جب بھی الیکشنز ہو تو آپ لوگ آ کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں الیکشنز کس طرح ہوتے ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا جس طرح اسلام میں کسی سے ملتے ہیں آپ تو سلام کی پہل کرتے ہیں, اسی طرح ہندو بھی جو ہے نمستے کہتے ہیں یا جو ان کے اپنے عقائد کے حساب سے ان کے الفاظ اس کا استعمال کرتے ہیں. بھائی ریجن کے اندر کیا کہا جاتا ہے سلام کرنے کے لیے یا دوسروں سے ملنے کے لیے؟ جی, ہم جب بہائی جب ملتے ہیں ایک دوسرے ہم اللہ ابھا کہتے ہیں. یہ پرشین لفظ ہے؟ جی, اللہ ابھا کا مطلب ہے سب سے بڑا نور اللہ ہے. جی ٹھیک ہے نا, تو ہم اللہ ابھا کہتے ہیں. تو دوسری طرف بھی ہمیں اللہ ابھا جواب دیتے ہیں. تو یعنی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اور یہ کیونکہ یہ اسم اعظم بھی ہے ہم اللہ ابھا کہتے ہیں. اچھا سر, باہر کی طرف آتے ہیں. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا یہ عمارت ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت بنائی ہوئی ہے, اس کی رینوویشن وغیرہ ہوتی ہے یا جو یہاں پہ کام ہوتے ہیں, دعا کی تقریب ہوتی ہے, اس طرح کی جو بھی تقریب وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھائی ریجن کے اندر فنڈ مہیا کیے جاتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں ہر چیز کے لیے تو اس کے اخراجات کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. بے شک. تو اس میں مختلف فنڈز ہوتے ہیں جو صرف بہائیز اس میں شامل ہوتے ہیں. ہم غیر بہائیوں سے پیسہ نہیں لیتے اور جتنے بھی کمیونٹی سینٹرز ہیں اس کے لیے بھی اور جتنے بھی اور بہت سارے جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں اس کے لیے صرف اہل بہا جو ہے اس فنڈ میں حصہ لیتے ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا میوزک کے لے کے بھائی ریجن کے اندر کیا کانسیپٹ ہے؟ میوزک ہم مانتے ہیں کہ کیونکہ موسیقی روح کی غذا اور وہ موسیقی جو خدا کی شان میں اور وہ موسیقی جو روحانیت سے تعلق ہے ہم اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن وہ موسیقی جو انسانی اخلاق سے گری ہوئی ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. اچھا سر, اب تھوڑا کھانے کی طرف آتے ہیں کیونکہ بھائی ریجن کا زیادہ تر تعلق ایران سے, تو کھانے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ عام مختلف کھانے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ڈفرینٹ کھانے ہوتے ہیں؟ ایران کے کھانے کھائے جاتے ہیں یا کس طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں بھائی ریجن کے اندر؟ نہیں, کھانے تو جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہی کھانا کھاتے ہیں. کوئی خاص نہیں, کوئی خاص جو ایران کے اندر ہے. نہیں, ہم تو جیسا میں پاکستانی ہوں, میں پاکستان میں رہتا ہوں, تو جو یہاں پر کھانا میسر ہم وہی کھاتے ہیں اور ہم بولتے ہیں کہ جتنی اللہ کی نعمت ہے اس کا آپ استعمال کریں, جیسے سبزی, دالیں, چاول, روٹی اور یہ چیز آپ استعمال کریں. تو اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو. اچھا جی, ہمارے ساتھ ڈاکٹر فراد مشرقی صاحب تھے جنہوں نے آج ہمیں انوائٹ کیا اور انہوں نے آپ کو پورا بھائی کمیونٹی سینٹر کا ٹور کروایا, بھائی ریجن کے اندر بتایا. بھائی ریجن کی کتنی آبادی ہے پاکستان میں؟ کوئی مجھے تو اسٹیٹسٹکس نہیں پتہ, اس لیے میں اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کر سکتا. چلے جی, ہمارے ساتھ سر موجود تھے جنہوں نے آپ کو پورا وزٹ کرایا. امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. مجھے اجازت دیں کراچی کے بھائی ہال سے. اللہ حافظ.